السلام علیکم ناظرین، میں نور الامین اور آپ دیکھ رہے ہیں میں نے لائیو۔ آج کل پاکستان میں جو سب سے زیادہ موضوع زیر بحث ہے وہ ڈی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا معاملہ ہے، جس پہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کی طرف سے آخری اطلاعات آنے تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا ہے۔ اس سلسلے میں جی ایچ کیو اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بات چیت جاری ہے۔ شاید کچھ وجوہات ایسی ہوں جن کو منظر عام پہ لانا ابھی مناسب نہ ہو، اس وجہ سے بھی یہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ لیکن جو باتیں اب تک ہوئی ہیں اس میں مختلف طرح کے مکاتب فکر کے لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، جس کے مطابق اکثر نقادوں کا خیال ہے کہ ان 3 سالوں میں جو عمران خان گورنمنٹ ہے، ان 3 سالوں میں 3.5 سالوں میں بلکہ 3 سالوں میں ہی پہلی بار ایسا موقع آیا ہے جب وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا جی ایچ کیو کے ساتھ کسی بات پہ اتفاق نہیں ہو پا رہا۔ اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ حالات ہیں یا کیا باتیں ہیں، ان کا تو ابھی تک پتہ نہیں چلا، لیکن لوگ جو جس رائے ہے، جس نقطہ نظر کا اظہار کر رہے ہیں ان میں سے 2-3 اہم ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ عسکری ذرائع کا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ کور کمانڈر کے طور پہ سرو کرنا ایک آرمی چیف کے لیے روایتی طور پہ ضروری ہے، اور جو نومبر 2022 میں ٹاپ 4 جنرلز ہوں گے پاکستان آرمی کے، ان میں سے ایک چونکہ فیض حمید صاحب ہیں، تو ان کے لیے، ان کے کیریئر کے لیے، ان کے اس دوڑ میں شامل ہونے کے لیے اس وقت کور کو سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ تو ان کی اس جو ہے مجبوری اور اس طرح کے ایک ان کے لیے ضروری سمجھے جانے والے جو سروسز ہیں، اس کے لیے جنرل باجوہ نے اور ان کے جو مشاورتی ایک ہے ان کی کابینہ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کور کمانڈر پشاور کے طور پہ ان کی خدمات لی جائیں، کیونکہ افغانستان کی موجودہ صورتحال میں انہوں نے بہت اہم کردار نبھایا ہے۔ اس لیے کور کمانڈر پشاور کے طور پہ وہ شاید اس میں مزید معاونت اور مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو اس ضمن میں بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی، جو ان کے ساتھ ایک کیمسٹری بن چکی ہے، ان سے مشورہ کرنے میں، ان سے صلاح کرنے میں اور ان سے کام لینے میں ان کو بہت آسانی ہے۔ اس لیے وہ نہیں چاہ رہے کہ اس موقع پہ ڈی آئی سے کچھ چینج کیا جائے، جبکہ پوری دنیا کا پریشر پاکستان پہ آ رہا ہے طالبان افغانستان کے حوالے سے، اور دوسری طرف سی پیک کے معاملات جو ہیں وہ کافی گمبھیر ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اندرونی سیاسی معاملات بھی کچھ اتنے آسان نہیں ہیں۔ چیئرمین نیب کا تقرر کرنا ہے، آنے والے الیکشن کے لیے اندرونی انتظامی معاملات کو بہتر بنانا ہے، یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں ہے، جس کے لیے وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ان کی موجودہ ٹیم کچھ عرصہ تک برقرار رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نقطہ نظر جو ہے وہ میرے علم میں آیا، جس کے مطابق جو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں شاید وہ اس پوزیشن سے ابھی علیحدہ نہیں ہونا چاہتے، حالانکہ یہ عسکری روایات کے خلاف ہے اور اس طرح کبھی سنا نہیں گیا یا کہا نہیں گیا کہ کوئی اس طرح کی پوزیشن کا حامل بندہ اپنی پوزیشن سے پوسٹنگ لینے، تعیناتی کے لیے یا ٹرانسفر کے لیے تیار نہ ہو، کیونکہ کور کمانڈر کانفرنس میں کہا گیا کہ اس پہ کافی مشاورت ہوئی ہے، علاقائی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہیں کور کمانڈر پشاور کے طور پہ تعینات کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے پہلے والے جو نقطہ نظر ہے جن لوگوں کا، ان سے اتفاق زیادہ پایا جاتا ہے، جن کے مطابق کور کمانڈر پشاور کے طور پہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ایک تو اپنے وہ روایتی قابلیت حاصل کر لیں گے آرمی چیف والی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے، اور دوسری طرف افغانستان کے معاملات کو قریب سے دیکھتے ہوئے مزید مدد اور معاونت فراہم کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے۔ سوری، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طرح کا نقطہ نظر، ایک مختلف نقطہ نظر سامنے آ رہا ہے، جس کے مطابق یہ ساری گیم اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت لوگوں کے جو رائے ہے اس کے مطابق یہ شطرنج کی بساط ہے، جس پہ اپنے اپنے مہروں کو مختلف جو اداروں کے لوگ ہیں وہ آگے پیچھے چال اس کی چل رہے ہیں اور اپنے حصے کا جو ہے وہ چنک لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس میں آخری والے طبقے کا خیال ہے یہ کریڈٹ گیم ہے۔ گزشتہ 2 سال کی محنت کا نتیجہ افغانستان میں طالبان کی حکومت، امریکی فوجیوں اور نیٹو اتحادیوں کی
محفوظ واپسی، پاکستان اور افغانستان کے معاملات میں بہت مثبت اور بہت جلد ہونے والی پیش رفت، ہندوستان کا افغانستان سے بوریا بستر سمیٹا جانا، طالبان کا مذاکرات کی میز سے کابل تک پہنچنا، یہ سارا بہت بڑا ایک جو ہے وہ کھیل ہے، ایک بہت بڑی موو ہے جو یقیناً اس خطے کے سیاسی، عسکری اور اسٹریٹجک معاملات پر دور رس نتائج جو ہے وہ مرتب کرے گا، اثرات مرتب کرے گا۔ تو اس سب کے پیچھے جو پاکستان میں سمجھا جا رہا ہے گزشتہ 3 سال آرمی چیف کے طور پہ، اور ابھی ایکسٹینشن کے 2 سال، 5 سال سے جنرل قمر جاوید باجوہ جو کہ پاکستانی فوج کی کمانڈ سنبھالے ہوئے ہیں، لوگوں کا خیال ہے، عسکری ذرائع کا خیال ہے، سیاسی ذرائع کا خیال ہے، جو ماہرین ہیں خارجہ و عسکری امور کے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے باجوہ ڈاکٹرائن ہے، جنہوں نے نہ صرف پاکستان کی اندرونی سیاسی حالات جو ہے معاملات کو درست کرتے ہوئے جو سیاسی حکومت ہے اس کو بہت سپورٹ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ طالبان کو مذاکرات کی میز تک لانا، امریکہ کے لیے محفوظ رستہ لینا، طالبان کی وہاں پہ قطر میں جتنی بھی بات چیت ہوئی اس پہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک جو فلاسفی ہے یا ان کی ایک جو ہے وہ مہارت ہے، لیکن اچانک سے جیسے ہی طالبان کابل پہنچے ہیں اس کے بعد سے بازی پلٹی، اور منظر پر جو نمودار ہوئے، جو اس معاملے میں ہر موقع پر نظر آتے رہے، وہ تھے ڈی جی آئی ایس آئی پاکستان لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید چشتی، جنہوں نے ہر اس موقع پر پاکستان کے لیے کچھ فوائد اور پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں ان پہ جو ہے وہ بہتری حاصل کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ اس میں ان کا وزیر اعظم کے ساتھ مل کے اس ساری صورتحال پر سیاسی ایک رائے عامہ ہموار کرنے کا کام ہو، یا وزیر اعظم کے کہنے پہ ان کی امریکہ میں، ان کی افغانستان میں ملاقاتیں ہوں، یا قریبی ممالک میں ہمسایہ ممالک جیسے ازبکستان، تاجکستان اور دیگر ترکی اور دیگر ممالک کی ایک جو انٹیلیجنس ونگز کے کمانڈر تھے ان کی کانفرنس ہو، اس طرح کے جتنے بھی اقدامات ہیں ان میں سر فہرست اور نمایاں جنرل فیض حمید چشتی رہے ہیں۔ تو اس سب کے دوران جب ہندوستان کو وہاں سے نکلنا پڑا تو اچانک ایک سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا میں ایک کیمپین لانچ ہوئی جس کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہیں ان کے توسط سے یہ سارا ڈرامہ پاکستان آرمی نے رچایا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پاکستان آرمی کے نمائندہ کے طور پہ طالبان کی سپورٹ کے لیے کابل گئے، اور ہندوستان کے وہاں سے مطلب نکالے جانے اور ان کے مفادات کے خلاف کام کرنے پر طالبان کو ابھارنے والے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید چشتی تھے۔ تو اس سارے منظرنامے میں اچانک سے جو تصویریں وائرل ہوئی ہیں آنے جانے کی، اور جو پناہ گزینوں کے لیے انتظامات کرنے کی اور اس طرح کی میٹنگز کی جتنی بھی شاہ سرخیاں بٹوری ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید چشتی صاحب کے نام ہوئیں۔ تو اس میں کریڈٹ گیم کا ایک تو سمجھ آتی ہے کہ آرمی چیف کے طور پہ ایک کپتان وہ ہیں جنرل باجوہ، اور انہی کے جو ہے وہ کہنے پر یا ان کی ہدایات پر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید چشتی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سارے معاملات جو ہے وہ نمٹائے۔ تو اس میں کریڈٹ گیم کا ذکر کرنے والوں کو لگتا ہے کہ اچانک سے پوری ایک عسکری جو موومنٹ ہے اس میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید چشتی بہت نمایاں ہو گئے، جو کہ جنرل باجوہ کے لیے شاید قابل قبول نہ ہو۔ اس لیے انہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے، چونکہ ان کی مدت پوری ہو چکی تھی جو تعیناتی کی تھی اور ان کے لیے ٹرانسفر ابھی ضروری بھی تھا، تو انہوں نے ان کو پشاور کے لیے کور کمانڈر تعینات کر دیا۔ تو یہ ساری باتیں مختلف رائے، مختلف نقطہ نظر، یہ سب چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بہت ہی افسوسناک ہے
کہ ایک جمہوری جو ہے ریاست میں اس طرح کے معاملات اتنے دن سے پینڈنگ چل رہے ہیں، جہاں پہ ایک انتہائی اہم عسکری تعیناتی اس کا نوٹیفکیشن ہونے والا ہے۔ ارد گرد کے حالات دیکھیں تو یہ اور بھی ضروری ہے۔ کور کمانڈر پشاور کے لیے ایک بندے کو جانا ہے، ایک بندے نے کور کمانڈر کراچی کا چارج سنبھالنا ہے، ایک بندے نے ڈی جی آئی ایس آئی کا چارج سنبھالنا ہے۔ تو اتنے سارے جو آفیسز ہیں وہ محض ایک نوٹیفکیشن کی وجہ سے ابھی تک پینڈنگ چل رہے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ بہت جلد وزیر اعظم سیکریٹریٹ یہ فیصلہ کر لے گا کہ انہیں اس کے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے کس کو اور کب نامزد کرنا ہے، کب ان کا نوٹیفکیشن ہونا ہے، تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے اور معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں۔